حدیث نمبر 20 باب رسول اللہ کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، ہم لوگ تو اب جیسے نہیں ہیں، اب تو معصوم ہیں، اور اب کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ کہ یہ سن کر اب ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی اب کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 21 باب جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے تو اس کی یہ روش بھی ایمان میں داخل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 20 باب ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا عین ممکن ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کہ ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ پھر اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمروں نے حق کی بجائے ہاں اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا۔ حدیث نمبر 23 باب ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا عین ممکن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے ور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ حدیث نمبر 24 باب شرم و حق بھی ایمان سے ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حق بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 25 باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ اگر وہ کافر توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث نمبر 26 باب اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 27 باب جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ظاہر طور پر مسلمان بن گیا ہو یا قتل کے خوف سے، تو لغوی حیثیت سے اس پر مسلمان کا اطلاق درست ہے۔ رسول اللہ نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ،
اپنے فلاں کو کچھ نہ دیا حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ اب نے فرمایا مومن مسلمان۔ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ نبی کریم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور یا اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ حدیث نمبر 28۔ باب سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حدیث نمبر 29۔ باب خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا اپنے درجہ میں دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں۔ نبی کریم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا اے رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 30۔ باب گناہ جاہلیت کے کام ہے۔ حنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس شخص علی کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکر ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص علی کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جا۔ میں نے نبی کریم سے سنا ہے اب فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمین پر وہ دوزخی ہوا۔